السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر۔ حسب معمول ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارا موضوع ہمارے گھریلو مسائل کے اوپر دو پروگرام ہونے کے بعد چاہ کہ اسی سے متصل ایک ایسا موضوع رکھا جائے جو کہ اسی گھریلو مسائل کو بھی لیں، اس کو میاں بیوی اور اسلام کے بعد اگلا ٹاپک آ رہا ہے جی گھریلو مسائل اور اولاد۔ ناظرین کرام، جو دور چل رہا ہے ریسیشن کا، میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، اور آرٹیفیشل پاورٹی کا، آرٹیفیشل غربت، ایک مصنوعی غربت جو کریٹ کر دی گئی ہے ملینئرز اور بلینئرز کی طرف، لوگوں کی دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ سستے مزدور مہیا ہو جائیں، دوسری طرف دنیا کی آبادی بھی کم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں ہوں کہ یہاں پہ کسی زمانے میں 60 کی دہائی میں یہ انگلینڈ لنڈن کی شہرت جو تھی وہ ٹریفالگر سکوائر کی وجہ سے تھی، اور ٹریفالگر سکوائر کے کبوتر بہت مشہور تھے۔ ابھی چلے جائیں تو ابھی آپ کو وہاں پہ شیروں کے مجسمے تو نظر آتے ہیں، وہ کبوتر بہت کم نظر آتے ہیں اڑتے پھرتے، کہیں اکا دکا آ جائیں۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پہ صرف تختیاں لگا دی گئیں کہ ڈونٹ فیڈ دا پجنس، کبوتروں کو دانہ نہ ڈالیں، اور لوگوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا، کیونکہ یہاں پہ تو جو بورڈ پہ پڑھ لیا لوگ فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دانہ نہ ملنے کی وجہ سے اکثر کبوتر جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے، غائب ہو گئے، اور وہ کبوتروں کا سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا۔ کہیں انسانوں کے ساتھ بھی یہی کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ غربت پیدا کر کے، بھوک اور افلاس کو بڑھا کے لوگ ٹینشنز کا شکار ہو جائیں، بڑھاپے کا شکار ہو جائیں، مسائل کا شکار ہو جائیں، اور اس سے شوگر، بلڈ پریشر، تھائرائڈ اور اس طرح کی ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جن کا تعلق ہی ٹینشن کے ساتھ ہے، وہ انسان کو آ کر خود بخود لقمہ اجل بنا دیں، اور اس کے بعد انسان دنیا سے چلا جائے اور کہتے یہ جائیں کہ کیا ہوا جی، بلڈ پریشر کی وجہ سے گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو شوگر ہو گئی تھی، اس کا جناب اور مسائل اس کے پیدا ہو گئے تھے، اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا، اس کو یہ بیماری لگ گئی، وہ بیماری لگ گئی۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیماری کس کی وجہ، جتنی بیماریاں ہیں 95% اس میں ہاتھ ٹینشنز کا، اگر ٹینشنز نہ ہو تو بہت کم ہی ایسی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ لیکن یہ آرٹیفیشل پاورٹی نے ایک ایسا رول پلے کیا ہے کہ اس نے ہمارے فیملی سسٹم کو بھی بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ ایک خوبصورت سسٹم جو دین نے عطا کیا، جہاں ماں باپ کا احترام، اولاد، دین اسلام کی بات نہیں کر رہا، کلن دین نے، عیسائیت، یہودیت، دین جو ادیان جو معبود کو مانتے ہیں، ان میں سب میں یہ والدین کا احترام کا عنصر موجود تھا، بھائی بہن کا پیار موجود تھا، لوگوں کے پڑوس کے رہنے والوں کا خیال رکھنا موجود تھا، ہر شخص ایک مربوط تھا ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ سارے ادیان ایک دوسرے سے ہم کو ملا کے ایک بھائی چارہ بناتے ہیں، ایک فیملی قرار دیتے ہیں، پوری انسانیت کو ایک خاندان قرار دیتے ہیں۔ لیکن دنیاوی میٹریلسٹک اور مادی نظام جو ہے وہ انڈیویجول چاہتا ہے، وہ پورا سسٹم نہیں چاہتا، چونکہ سسٹم کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انڈیویجول جو ہے، میں پہلے بھی کئی بار مثالیں دے چکا ہوں، جس طرح وہ شیر آ کے اٹیک کرتا ہے نا، تو گلے میں سے جانور کو خوفزدہ کر کے پہلے الگ کرتا ہے، جو گلے سے الگ ہوتا ہے وہ شکار بنتا ہے، ورنہ گلے میں رہنے والا جانور، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا نئی ویڈیوز جو آئی ہیں کہ بفلوز کو جب شیر نے اٹیک کیا تو وہ ایک بفلو کو کہیں مارنے کے قریب تھا تو باقی بفلو 4-5 اور آ گئے اور انہوں نے اس شیر کو مار دیا۔ یہ صورتحال بھی بنتی ہے، تو لہٰذا اکیلا کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی گیم دنیاوی نظام کھیل رہے ہیں، مادہ پرست لوگ، حکومتیں اور سیاستدان اور سوشل سائنٹسٹ اور سوشل انجینئرنگ کے تھرو یہ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارا کام کیا، دین ہمیں اکٹھا کرتا ہے، یکجا کرتا ہے۔ یہ مسائل اپنی جگہ پر، لیکن یہ تمام مسائل کیا کر رہے ہیں کہ ٹینشنز کو بڑھا رہے ہیں۔ گھر میں بھی ٹینشنز ہیں، اور ظاہری بات ہے جو ہمارا نظام ہے جہاں والد باپ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ارننگز کی آتی ہیں، یا والدہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے، والدہ کے اوپر اور زیادہ ٹینشن ہوتی ہیں۔ باپ تو جا رہا ہے، وہ کمائی میں مصروف ہے، وہ لے کے آ رہا ہے، جہاں سے لے کے آ رہا ہے کر کے وہ اپنی ٹینشن وہاں پہ لے رہا ہے، لیکن جو اچھی خاتون خانہ ہوتی ہے، جو معبود کو ماننے والی ہوتی ہے، جو مومنہ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پروردگارہ میرا مالک، میرا شوہر گیا ہے کمائی کرنے کے لیے، پروردگارہ اس کی کمائی میں برکت عطا فرما، پروردگارہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو کہ ہماری عزت اور آبرو اور غیرت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہے اور باہر سے کما کے لے کے آتا ہے اور گھر میں آ کر وہ گھر کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ یہ ٹینشنز اپنی جگہ پر، لیکن جب شادی کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے اضافی ٹینشن شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی بچے کے لیے یہاں پہ پھر وہ اصول قاعدے بھی ہیں، وہ مطلب ہے وہ ٹوکری سی بھی لینی پڑتی ہے، پش چیئر بھی لینی پڑتی ہے، گاڑی میں سیٹ بھی ایک بک کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور سارا حساب کتاب وہ کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ جن ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ زیادہ بچے پلتے ہیں اور اس سے اچھے پلتے ہیں اور ان سے زیادہ ذہین بھی نکلتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں کے ملک کے دستور اور قواعد و ضوابط ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ ہاسپٹلز میں جو خواتین کے ساتھ جو
ہوتے ہیں ان کی بھی بہت بڑی بڑی کہانیاں موجود ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ اذیت اور تکلیف سے اتنے بین الاقوامی طور پر صف اول کے ممالک میں شامل ہونے کے بجائے کن کن اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے، اس طرف آج میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر جب اس کے بعد اولاد آ جاتی ہے، پھر وہ ضروریات پیمپرز ہیں، دودھ ہے، یہ ہے، وہ ہے، لے کے آنا ہے، لے کے جانا ہے، ہر وقت ایک آدمی نے اس کے ساتھ موجود رہنا ہے، یہ تمام مسائل اتنے ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں، اور اضافی اخراجات آپ ایک سے دو سے آگے بچوں کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ملک میں پال لیں یا ان کو بڑا کر لیں۔ یہ اضافی ٹینشنز بن جاتی ہیں، اور آخر کار ٹینشنز ماں پہ بھی آتی ہیں، لیکن جو مین جس کی سورس ہے، جو شرعی حوالے سے جس نے کما کے لا کے دینا ہے، اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ یہی بچے جب پل کے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں گھر میں جس نظام کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اولاد آپ کی پل کے بڑی ہو رہی ہے، اب جب یہ بڑے ہو رہے ہیں تو والدین بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آج کل کے جس وقت بچے پہنچتے ہیں، مثال کے طور پہ عادی طور پہ اگر 25 26 27 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو اس کے بعد جب بچہ 14 سال کا، 16 سال کا یا 20 سال کا ہوگا تو آپ کی عمر تقریباً 40 سے اوپر ٹاپ جائے گی، اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے بالوں میں سفیدی بھی آ جائے گی، وہ الگ پریشانی ہے۔ اب بچہ جب جوان ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی بچے کو یہاں پہ اسکول میں کیا کہا جاتا ہے، جی اپنے شوز خود پہننے، اپنے کپڑے خود پہننے، اپنے کام خود کرنے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ بڑا خود کفیل ہو گیا ہے، لیکن نہیں سمجھتے کہ کتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے کیا کام کیا جا رہا ہے۔ وہی بچہ جو پل کے بڑا ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے کام کر رہا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے چھوٹی عمر میں بھی، ڈاکٹر آپ سے نہیں پوچھتا کہ اس کو کیا بیماری، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو کیا بیماری ہے، ڈائریکٹ اس کے ساتھ، یعنی اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم ایک فرد ہو، انڈیویجول کے طور پہ اس کو ابھار کے لیا جاتا ہے، اور والد یا والدہ جو ساتھ ہوتی ہیں ان کا صرف ایک سپورٹر کے طور پہ رکھا گیا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی بات بچے کے ذہن میں آ جاتی ہے، اس کو باپ کی، ماں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں بچے کو سینے سے لگا کے رکھتے تھے، اس کو پالتے تھے، اس کی ذمہ داری اٹھاتے تھے، بچے کو یاد ہوتا تھا میری ماں نے میری خاطر اپنی زندگی خراب کی، میرے باپ نے زحمتیں کاٹی اور میری خاطر اپنے آپ کو یہ مصیبتوں مشکلات سے گزارا۔ اب وہ ساری چیزیں جب نہیں رہیں تو اب بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا احترام کیوں کروں، ایک ریزن، اور یہاں پہ مادی حوالے سے اس کو جواب ملنا چاہیے کہ میں نے یہ خرچہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ پیار، محبت، عشق وغیرہ ان چیزوں کو تو یہ معاشرہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جی سی ایس سی سے باہر نکلتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ایم گرون اپ، میں تو 16 کراس کر گیا ہوں، اب تو میں مطلب ہے نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک کلیش شروع ہو جاتا ہے والد کے درمیان بالخصوص، اور بیٹے کے درمیان یا بیٹی کے درمیان اور ماں کے درمیان ایک کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب اقتدار کی رساکشی، اسکول میں یہی بتایا گیا کہ تم 16 کراس کرو گے تو تم بڑوں میں شمار ہوگے، تم اپنا فیصلہ خود کر سکو گے، تمہارا سب کچھ ہوگا، 18 سے اوپر ہوگے تو اور بلندی پہ لے جاتے ہیں۔ یہ چیز جا کے گھر میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور والدین ان کی ضروریات کو، یعنی جی سی ایس ایس تک تو ان کو بتایا ہوتا ہے کہ تم نے کرنا، جو اسکول میں بتاتے ہیں بچے اسی طرح چلتے ہیں، لیکن جب یہاں سے جی سی ایس ایس کراس کرتے ہیں تو والدین، پیرنٹس اور اس کے درمیان یہاں پر دین کی افادیت کا، دین کے فائدے کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، اور اکثر لوگ پھر اپنے بچوں کو لے کے کہتے ہیں جی اب ان کو ہم چاہتے ہیں دین کی تعلیم بھی دی جائے، دین کا بتایا بھی جائے۔ اکثر لوگ آ جاتے ہیں کہ جی تھوڑا بہت دین کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک کہ بس صرف اتنا پتہ چل جائے کہ والدین کا احترام کر لیں۔ ہم والدین کے احترام کے لیے صرف دین کو چاہتے ہیں، دین کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو یہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور دیگر مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اولاد کو والدین کا احترام کرنا، والدین کو دین، اولاد کی اہمیت کو سمجھنا، ان کی تربیت کی اہمیت کو سمجھنا، دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ سے پوچھتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے گفتگو کا موضوع رکھا گھریلو مسائل اور اولاد، اور بہت ساری چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یقیناً گھر میں ڈھیروں مسائل ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور جن مسائل اور معاملات کی بنیاد پر صحت مند آدمی مریض ہونے لگتا ہے اور بہت ساری بیماریوں میں گھر جایا کرتا ہے۔ شاید وہ مسائل اور مشکلات سامنے نہ ہوں تو انسان اتنا جلدی مریض بھی نہ ہو، بیماریوں میں گھرا ہوا بھی نہ ہو۔ اس کو آپ نے ٹینشن کا نام دیا۔ ٹینشن مسائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور گھریلو مسائل بھی ہیں، گھر سے باہر سے متعلق بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق گھریلو ہی مسائل سے ہے۔ گھریلو مسائل اور اولاد، میرے خیال میں گھر کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں شدید تر مسئلہ اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے والدین کے وجود پر،
خدا نہ کردہ اگر جوانی ہی سے یعنی ماں باپ ہونے کے بعد جیسے ہی بچے تھوڑا بہت شعور کی منزل تک پہنچے اور وہیں سے ان کی طرف سے مسائل آنے لگیں تو ایسے والدین بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور قبر میں پاؤں لٹکا دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان مسائل کو جھیل لینا، مگر ہمیں ان کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے کہ آخر کیوں۔ میں نے کبھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم میں بہت سارے مراحل ایسے ہیں جہاں انسان خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں اپنے ہی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، بلکہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہا کہ میں اپنے کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ اگر وہ نقصانات بالکل سامنے آ جاتے ہیں تب اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں۔ میں اولاد کے مسئلے میں کہہ سکتا ہوں، دوسرے مسائل میں بھی میں کہہ سکتا ہوں، جیسے مثلاً اگر دین اور شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پروردگار عالم نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، اسے دو، اور اگر نہیں دیتے تو اچانک بھی کوئی مصیبت اور بلا آ سکتی ہے اور معلوم ہوا کہ ہاتھ بالکل خالی ہو گئے، یعنی تمہارے پاس دوسرے کا حق تھا نہیں دیا تو ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ابھی کل تک میں اس لائق تھا کہ میں دوسروں کو دے سکتا تھا اور آج میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ اگر کہیں اس کو اس کا ریزن پتہ چل جائے، لوگ بتائیں کہ ایسا عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی دوسرے کے حقوق کو مال لیتا ہے تو اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور ایسے زمانہ تو اس وقت اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں اس وقت توجہ کیا ہوتا، اور ہمیں بلکہ ارادہ ہی نہیں کرنے لگتا ہے، بلکہ وہ کہنے لگتا ہے کہ پھر سے ہو جائے اور اب میں کروں گا، پھر سے ہو جائے اور اب میں کروں گا۔ اور اس کے لیے میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں، اگرچہ 3-4 جگہوں آیات میں ہے کہ حتیٰ کہ انسان جب اپنے موت کی آغوش میں جانے لگتا ہے تو اللہ سے گفتگو کرنے لگتا ہے، رب ارجعون، میرے پروردگار مجھ کو پلٹا دے، اے میرے اللہ مجھ کو پلٹا دے، اے اللہ مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں وہ کام کر لوں گا جو میں نے چھوڑ دیا ہے، جو میں چھوڑ دیا میں اس کو کر لوں گا، میرے اللہ مجھ کو پلٹا دے۔ آواز آتی کلا، ہرگز نہیں، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ انسان چاہے آخری لمحے میں یا اگر آخری لمحے سے پہلے بھی مسائل کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور آدمی اس وقت افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اے کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اولاد کے مسئلے میں بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ واقعاً اس کے اسباب کیوں ہیں، اولاد سے اذیتیں اور تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں۔ بسا اوقات انسان، دیکھیے انسان میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ غلطی کا رخ میری طرف نہ ہو اور وہ موڑنا ہی چاہتا ہے دوسرے کی طرف، حتیٰ کہ اس مرحلے میں آ کر کے بھی کہہ دیتا ہے، کبھی کبھی انسان گویا اپنے لیے سکون کی سانس لینے کے لیے کہہ دیتا، ارے ہم کیا ہیں اور ہم جیسے کیا حیثیت ہے، جب نوح کی اولاد بگڑ سکتی ہے تو ہم لوگ جیسے کیا، ہم کہاں کس حیثیت کے ہیں۔ یعنی اپنے اندر کی کمی تلاش نہیں کر رہا ہے، اپنی ہی ان سارے چیزوں پر متوجہ نہیں رہا، وہ موڑ دیا نبی کی طرف۔ جب نبی کا بیٹا خراب ہو سکتا ہے، معصومین کی اولادوں میں دیکھیں تو خراب ہو سکتے ہیں، تو اگر ہماری ہوگی تو کیا؟ حالانکہ وہ اپنے تکلیف کا علاج نہیں ہے، اس کہنے سے اس کے تکلیف کا علاج نہیں ہے، مگر انسان اتنا خود سر ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی غلطی کا کوئی دھبا میری طرف مڑ کر کے نہ آئے، یہاں تک کہنے لگتا ہے اور یہاں تک کہہ دیتا ہے۔ حالانکہ ذرا سا غور کریں تو فوراً اس کو جواب مل جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کہ حضرت نوح کا بیٹا جو ہے ایسا ہو گیا۔ جب بھی پڑھے گا نوح کے بیٹے کے لیے یا کسی اور دوسرے ولی خدا کی اولاد کے لیے تو یقیناً اگر وہاں غور کرے گا تو اولاد ایک سے نہیں ہوتی ہے، 2 سے ہوتی ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر غور کرے گا تو جس گود میں وہ پل رہا ہے اس کے مزاج کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیسے۔ تو اگر نوح کے بیٹے کے گڑبڑ ہونے کے یا اس کے خراب ہونے کی بات آتی ہے تو کم سے کم پڑھنا چاہیے کہ ان کی زوجہ کیسی تھی، وہ کس طرح کی تھی۔ اس کے لیے اللہ نے کہا خانتا، حضرت لوط اور حضرت نوح کے دونوں بیویوں کے لیے خانتا، ان دونوں نے خیانت کی۔ کیا خیانت کی، کس طرح خیانت کی؟ اگر ان آیات کے ذہن میں جا کر کے آپ تفسیر کو پڑھیے گا تو ملے گا کہ جناب حضرت نوح اگر اپنے قوم میں تبلیغ کر کے آتے تھے، اچھائیاں بتا کے آتے تھے، تو
ان کی بیوی بولا ارے تم ان کے ساتھ تو زندگی ہم گزارتے ہیں، ہم جانتے ہیں کیسے ہیں، کہاں کس کے بات میں آ گئے. تو اگر وہ دوسروں کے ذہنوں کو جا کے بدل سکتی ہیں کہ کس کے بات میں آ گئے، تو جس کو اپنے گود میں پالیں اس کو کیسا بنایا ہوگا، اس کو کس طرح کا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بے انتہا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا ایسا ہو گیا، یہ کہیں کہ دو کی ذمہ داری ہوتی ہے، دونوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا ہے کہ نہیں نبھایا. میں تو کہتا ہوں قرآن نے اس طرح کے واقعات کو نقل کر کے بھی درس اور تبلیغ کا جو ہے بہترین ذریعہ چھوڑا ہے کہ جب تک دونوں کی ذہنیت ایک طرح سے کام نہیں کر رہی ہوگی، دونوں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے ہوں گے، تو ایک مقدس بھی ہوگا اور دوسرا جو ہے تقدس کے خلاف کام کر رہا ہوگا. اور جتنی اس کی قربت ہوگی کہ ابتدا میں ساری قربت ماں ہی سے ہوتی ہے، اگر اس ماں میں اس طرح کی باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ عملاً بھی وہ کسی چیز کی طرح متوجہ نہ کرے، خالی اپنے کردار کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں رہتی. کردار کے اعتبار سے مطلب یعنی اپنے اعمال میں پاکیزگی، طہارت، حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتی ہیں، تو یقینی طور پر اس کا اثرات مرتب ہوں گے. واقعہ ہے کہ عالم موقع کے ہلی کا ہے یہ واقعہ کہ مسجد میں بچہ آیا اور آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے مشق میں پانی رکھا ہوا ہے اور اس میں سوراخ کر دیا، سوراخ کر کے جو ہے اس سے کھیل رہا ہے اور ہنس رہا ہے مثلاً. ارے آپ کے بچے نے ایسا کیا ہے، آپ کے بچے اس طرح کا شریر ہوگا، نہیں معلوم ہوا، چپ ہو گئے، خاموش ہوئے. معلوم کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ جب تحقیق میں پہنچے کہ جب بطن مادر میں رحم مادر میں وہ بچہ پل رہا تھا تو ایک دن کہیں انار کو دیکھا اور اس میں ایک دانے سے خالی جو ہے ایک تیلی سے جو اس میں جو ہے سوراخ کر اس کے اثرات مرتب ہوئے، اس کے اثرات مرتب کرنے، یہ اس فعل کا اثر ہے. بغیر اجازت کے بغیر اجازت کیا تو سوئی لگا کے وہ ایک قطرہ اگر وہ اپنے عمل سے ایسا کر سکتی ہیں تو اثرات مرتب اس پر ہو رہے ہوتے ہیں. میں اسی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں کہ آج بھی جو اسلام کے احکام کو نہیں جانتے ہیں، اگر حالات معلوم ہے کہ آج سورج گرہن ہے، معلوم ہے کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں، کسی ملاقات مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو اس میں امید سے جو عورت ہو جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو اس کو چلنا نہیں چاہیے، اس کو لیٹ جانا چاہیے. ہے اس طرح کا ٹوٹکا ہمارے یہاں بالکل ہے، کہا جاتا ہے. وہاں کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے؟ چونکہ ایک شہرت ہے ہمارے یہاں کہ کتاب میں کسی نے نہیں پڑھا، سب سنتے چلے آ رہے ہیں. میں نے بھی سنی ہے کہ معلوم ہے گھر میں عورتیں جو سارا لیٹ جاؤ اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر کبھی بچہ پیدا ہوا اس کے جو ہیں بسا اوقات بچوں کی یہ ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج گرہن میں چلنے کے نتیجے میں سب شہرت ہے. اگر سورج گرہن کو اس طرح کے چلے تو کبھی یہ کٹا ہوگا، کبھی ہاتھ، کبھی پیر، کوئی چیز نہ کچھ کٹی ہوئی ہوگی، نہیں چلنا چاہیے. اگرچہ دین اور مذہب نے کہیں سے اس بات کو نہیں کہے. میں اس پر خالی اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر کہیں کسی نے بھی شہرت اس کی کر دی ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہ جانے ملینز میل دور سورج اگر اس پر گرہن اس کو لگا ہوا ہے اور اتنی دور تک جنین میں پلنے والے بچے پر وہ اثر ڈال سکتا ہے، تو چند ہاتھ کی دوری پر اگر ہمارے سامنے ٹی وی کا اسکرین ہو اور اس پر جو نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، بےہودہ قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، وہ کیوں نہیں اثر کرے گا بھائی؟ اتنی دور سے وہ سورج اثر کر لے گا یہاں تک، اتنے قریب وہ ساری چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں اثر انداز ہوں گی؟ اگر اس میں چلنے پھرنے اور اس کے بارے میں زیادہ غور کرنے کی وجہ سے جنین پر اثر پڑتا ہے تو یہ تو آپ اس کا اثر بھی لے رہے ہیں، سامنے بیٹھ کر کے متاثر بھی ہو رہی ہیں مختلف قسم سے اس کو دیکھ کر کے، یعنی ذہنی کیفیت میں تبدیلی ہو رہی ہے. اس کے کیوں نہیں اثرات مرتب ہوں گے؟ اگر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سے درس اور سبق لیں کہ اگر اتنی دور سے اس کا اثر مرتب ہو سکتا ہے تو قریب سے ساری چیزوں کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس چیزیں سامنے دکھائی دیں گی زندگی میں آنے کے بعد، اور یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کی وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں اتنی بات کہوں گا کہ سچائی خون کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ باہری چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس جنین پر، اس رحم میں پلنے والے بچے کے اوپر سامنے کی چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یقیناً اثرات مرتب ہوتے بھی ہوں گے، تو بہت اور ساری چیزوں کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں.
یہ بات کہی گئی کہ انسان کی ذہنی کیفیات کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں جن پر، اس لیے شادی کے بعد جو ہے جو کیفیات و مستحبات و حرمات جو بتائے گئے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کے سونا چاہیے اور یہ پاکیزگی ہونا چاہیے اور یہ طہارت ہونی چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، دوسرے تک آواز نہیں آنا چاہیے، ساری باتوں کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان سب کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس طرح کے تخیلات کے اثرات بھی اس جنین پر پڑا کرتے ہیں، کھانے پینے کے بھی اثرات اس پر مرتب ہوا کرتے ہیں، جہالت و بدتمیزی کے بھی اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں، خوراک اور چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو خون گندا ہوتا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری چیزوں کے اثرات مرتب ہو کر کے اس کا علاج بھی ہے کہ اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہوتی جو بدل نہیں سکتی، جس کو جینز کہا جاتا ہے، جینز میں بھی نہ جانے اس کے عادات کتنے ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں بدل جانے والی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بدلنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ یزید کا بیٹا، یزید جیسے ذلیل انسان کا بیٹا اگر معاویہ ہو اور وہ تبدیل ہو جائے اور باپ کی جگہ نہ لے، معاویہ ابن یزید، معاویہ ابن یزید، معاویہ کا بیٹا یزید اور یزید کا بیٹا معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا وہ بدل گیا تھا، اس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہرحال تاریخ بتائے گی کہ یزید نے اپنے اس بچے معاویہ کے لیے جس معلم کا انتظام کیا تھا وہ معلم محب اہل بیت تھا، اور اس نے حب اہل بیت کو وہاں تک پہنچایا تھا۔ میں آج ہی روایت کو پڑھ رہا تھا اس موضوع کے اعتبار سے کہ جس میں سرکار رسالت آپ نے اپنی طرف سے تاکید کی ہے کہ اپنے بچوں کو محبت علی کے تادیب کرو، ادبوا اولادکم علی حب علی علی کی محبت پر انہیں تربیت دو، ادب ان کو سکھاؤ، علی کی محبت ان تک پہنچاؤ۔ بہت ساری چیزیں وہ پہنچ جاتی ہیں، اس کے بہت سارے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ وہ محب علی جو محب اہل بیت تھا اس نے تربیت کی تھی، اس نے تعلیم دی، تو اگر معلم بدترین باپ کے خون کے اثرات کو بدل دیتا ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں یقیناً اگر ان ساری چیزوں کا خیال نہیں کیا ہے تو کم سے کم بچہ جب مدرسے اسکول جانے لگے تو ایک اچھے معلم کا بھی انتظام اور انتخاب کرنا چاہیے ہے۔ اس لیے دین اور مذہب یہاں تک بھی بات کہتا ہے کہ اگر جہاں بلکہ حکم دیا کہ جہاں کہیں غیبت کرنا حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ سچ بتانا ضروری ہوتا ہے، اس میں ایک معلم کے انتخاب میں بھی ہے کہ اگر کوئی معلم بد اخلاق ہو، اگر کوئی معلم اچھی عادات کا حامل ہو اور پوچھے ہوئے آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، تو بھائی پڑھا لکھا تو بہت ہے، پڑھانے کا طریقہ تو اس کو بہت اچھا ہے، بہت جلدی سمجھا دیتا ہے، لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، اس کے آداب اچھے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بچے کو اخلاقیات اور آداب کے اعتبار سے خراب کر سکتا ہے۔ ایسے موقع مرحلے پر ضروری ہوتا ہے کہ آدمی یہاں واقعاً جبکہ غیبت کرنا ہو اس کے عدم موجودگی میں، اس کے بعد سچی بات کو بتانے ہی کا نام غیبت ہوتا ہے، ورنہ سچی بات نہ ہو تو تہمت ہو جائے گی، تو اس کو بتا دینا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ ایک بچے کی حیات کو بچانا پوری زندگی کی تعمیر کا مسئلہ ہے، لہٰذا سچی بات وہاں بتا دینا چاہیے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو معلمین کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کہ اس کے اخلاقیات و آداب کس طریقے کے ہیں؟ نہیں پوچھتے ہیں، نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم جبکہ کم سے کم اتنا جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر واقعاً اس بارے میں جانتا ہے جس نے اپنے بچوں کو وہاں بھیجا، تو بچوں سے بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ مثلاً وہ غصہ کرتے ہیں، مثلاً وہ فرض کیجئے کہ مار پیٹ دیتے ہیں، مثلاً یہ اور بھی دوسری باتیں بتا سکتا ہے جو اخلاقیات میں سے، تو اس کو دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اسباب کی طرف متوجہ ہونا کہ آخر اولاد کی طرف سے اس طرح کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہم نے ان کے لیے نہیں کی ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، لہذا صرف یہاں ایک حدیث بیان کر دوں، دوسری چیزوں کو اور تاکہ میں یہ تقریر نہ کرتا رہوں۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال میں سے آج ہی میں نے غرر الحکم میں سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان للولد علی الوالد حقا، اولاد کا اپنے باپ پر حق پہنچتا ہے، وان للوالد علی الولد حقا، اور اسی طریقے سے باپ کا بھی اولاد پر
حق ہوتا ہے۔ فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ۔ والد کا حق اولاد کے اوپر یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کے مکمل اطاعت کرے، ہر چیز میں اطاعت کرے، خالی جہاں پتہ چل جائے کہ یہاں معصیت الہی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس میں اطاعت نہ کرے۔ وہ کرے نہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، معصیت الہی ہے یہ معصیت یعنی جہاں اللہ کے حکم کے ساتھ باپ کا حکم ٹکرا ٹکرا رہا ہے وہاں رہا پہ اطاعت نہیں، وہاں پہ اللہ اطاعت نہیں۔ ہر چیز میں، اور ہر چیز میں اس کی اطاعت جو ہے کرنا ضروریات میں، یہ باپ کا حق پہنچتا ہے اولاد کے اوپر کہ ماں اولاد کے قدموں تلے جنت جنت رکھی بھی ہے ہے اور باپ کی اطاعت کا حکم قبل بھی ہے۔ کیا جائے۔ ہاں دوسرے پھر اولاد کا کیا حق ہے؟ وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، اولاد کا حق اپنے باپ پر یہ پہنچتا ہے کہ باپ اس کو ایک اچھا سا نام دے، تھوڑا سا سلسلے میں کہہ چکا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہے یحسن ادبہ، اس کی تربیت اور اس کو اچھا ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے۔ اگر سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ خیر ما ورث الآباء لابنائہم العلم والادب للمال، بہترین ترکہ اور بہترین میراث جو باپ چھوڑ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ادب اور علم۔ ادب اور علم جو بہترین ترکہ ہے، بہترین میراث ہے، مال نہیں ہے، مال ہاتھ کا میل ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر علم و ادب اس کو دے کر کے جا رہا ہے تو وہ علم و ادب جو ہے گویا اس سے آراستہ کر کے جا رہا ہے۔ اگر کہیں ایک انسان جو ہے پرانے کپڑے میں ہو، پھٹے کپڑے ہوں، اگر اس کو دیکھ کر کے آدمی اچھے لباس والا اپنا دامن بچا لے، دور ہٹے، اور بعد میں پتہ چلا جس سے میں نے اپنے دامن کو سمیٹا تھا یہ تو فلاں عالم ہے، یہ فلاں محقق ہے، یہ فلاں فلسفی ہے، اتنی سادگی سے ہے، تو بات جا کر کے آدمی جو اس سے ہاتھ جوڑ کر کے معاف کیجیے گا میں نے اس وقت آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اور اگر اس کے برخلاف کوئی بہت ہی اچھے لباس پہنے ہوا لگا کیا آدمی، تو اس کے پاس جا کے بیٹھنا چاہے گا، اور بعد میں پتہ لگا یہ تو فلاں کویہ تھا اور فلاں ذلیل گھرانے کا تھا مثلاً، تو ایک مطلب افسوس کرے گا کیوں ہے۔ اس کا مطلب کہ لباس آدمی کی زینت نہیں ہوتی ہے، اس کا علم اور اس کا ادب جو ہے واقعی اس کا جو ہے علم ہی جو اس کی زینت ہوتی ہے۔ اگر لباس سامنے اچھا نہیں بھی ہے علم ہو تو اس کو لوگ اس کے لیے اس کے تعظیم کے قائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے سرکار مولا کائنات کی طرف منسوب وہ شعر ہے کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کا باپ مر گیا ہو، ان الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقی معنی میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو۔ علم و ادب سے جو بالکل خالی ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے وہ کتنی دیر کے لیے یتیمی ہوتی ہے؟ وہی 16 سال تک کے لیے بالغ ہو جائے، 14 سال کے لیے بالغ ہو گیا، یا 10 سال کی بیٹی ہو جاتی ہے بالغ ہو گئی، اب اس کو یتیم تھوڑی کہا جائے گا، بلکہ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ لیکن جو علم و ادب سے دور ہوگا، عمر کے جس منزل میں ہوگا، معصوم کی نگاہ میں اسے یتیم ہی کہا جائے گا۔ تو حق والدین پر کیا پہنچا؟ بہترین ادب دینا اور بہترین اس کی تربیت کرنا۔ بہترین تربیت آدمی کر رہا ہوتا ہے، کپڑے اچھا پہنا دینا سمجھتا ہے کہ یہ تربیت ہے، اس میں خوشبو لگا دینے کا نام کو کہتا ہے کہ تربیت ہے مثلاً، یہ آداب میں آئے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو آداب میں، اس کے نہیں بدبو کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ اور یقیناً جو ہے داغدار کپڑے وغیرہ صاف ستھرے نہ ہو، یہ بھی جس کو ایک ہنر، اس کو ایک ادب کہا جاتا ہے، لیکن اس کی تربیت کرنا اخلاقی چیزوں سے بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کو بتانا کیسے، اس کے باطن کو سنوارنا، اس کے اندر والے انسان کو مثلاً میں یہ کہوں کہ اگر ہم یہ واقعات کو پڑھتے ہیں کہ جناب شہزادی جو ہیں کھانا نہیں کھاتی تھیں جب تک کو آپ بیٹھا نہیں لیتی تھی بچوں کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارا دسترخوان بھی ایک کتاب ادب ہے، کتاب اخلاق۔ اگر میں ہم دسترخوان اس میں بچوں کو بیٹھائے تو اس میں بتائے گا کم سے کم کہ کس طریقے سے غذا کا آغاز کیا جاتا ہے، بسم اللہ کہنا چاہیے، اور جب پیٹ بھر جائے تو مثلا الحمدللہ کہنا چاہیے ہے، یا کم سے کم اس لقمے کو کیسے اٹھانا چاہیے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سے بڑا ہو تو کہاں پہل کرنی چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے، حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ان ساری چیزوں کو اسی دسترخوان پہ بتاتا جائے تو کتاب نہیں ہے، مگر وہی دسترخوان کتاب بن جاتی ہے، اور وہیں سے انسان جو ہے اپنے بچوں کو سکھا دیتا ہے۔ یقیناً ان ساری چیزوں کو بتاتا جائے گا تو ایک بہترین نسل کو آگے چھوڑے گا، اور یقینی معنوں میں اپنی زندگی میں
ان سے اذیتوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کسی سے عزت پاتا نہیں ہے، کسی کی عزت کر کے عزت کماتا ہے۔ جب عزت کرتا ہے تو عزت کماتا ہے۔ بچوں کے لیے یہ کہ ان کی عزت کرنا ایک الگ موضوع، مولانا بیچ میں آپ کو کہنا تو کہہ لیجیے تاکہ میں اس سلسلے میں نہیں، ہم کہنا آپ کو چاہوں چھوڑ رہے ہیں، آپ جی اپنے موضوع کو لے جی لیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے لوگوں کو یہ شکوہ بھی نہ ہو کہ ہم زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں۔ نہیں بالکل آپ کو لینے کا حق، مجھ کو اس میں سے گوشہ ملتا ہے کچھ بات کہنے کا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بات کو، لیکن ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا کہ یقین کی عزت کرتا ہے آدمی تو عزت نہیں کسی کی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس سے اپنی عزت کو اس کے دل میں اتار رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک حدیث کو پڑھوں اور بچوں کی عزت کے سلسلے میں کہوں۔ ایک حدیث جو ہے سرکاری نبی کریم کی جو ہے بہت مشہور ہے، آپ نے فرمایا کہ میں یؤمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، جو کوئی میرے لیے دو باتوں کی ضمانت دے دے گا، بچوں کے ساتھ اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے خون کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط، ان دو چیزوں کو مجھے ضمانت دے دے گا تو میں اسے تین چیزوں کی ضمانت دوں گا کہ اسے ان دو چیزوں کے نتیجے میں تین چیزیں ملیں گی۔ اگر اولاد اپنے والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک نیکیاں کرتے رہیں، تو بڑھتی ہوئی نسل چاہتی کہ ہمارا مستقبل اچھا اور محفوظ ہو، اور سرکار نبی کریم ضمانت لے رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ چیز ملے گی۔ میں یؤمن لی بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا ایک چیز کی ضمانت مجھے دے دے کہ میں ضرور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اچھا برتاؤ کروں گا، اور خون کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو رشتوں کو جوڑ کے رکھوں گا۔ تو نبی فرماتے ہیں میں تین چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں، وہ ہوگی کثرتم فی المال، مال میں برکت رہے گی، اس کے مال میں اضافہ۔ دنیا کی چیز سب سے بڑی پریشانی ہر گھر میں یہی ہوتی ہے کہ برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں مثلا، اور اللہ کے نبی ضمانت لیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کرے گا میں اس کے مال میں اضافے کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا، برکت رہے گی۔ دوسرے وزیادتم فی العمر، اللہ اس کو ایک اچھی عمر بھی دے گا، اللہ اس کو ایک اچھی عمر دے گا۔ میں جب کبھی اچھی عمر کو پڑھتا ہوں، ممکن ہے ہم لوگ کبھی کبھی منفی اور ہنسنے کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ کیا کریں گے 100 سال جی کر کے، 100 سال 150 سال پہ مان کے ہم چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے دوسرے ہماری وجہ سے جو پریشان ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ عمر سے فائدہ کیا؟ نہیں، اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے عمر میں اضافہ، تو وہ والے عمر جس کو سرکار مولا کائنات نے جل بلاغہ میں کہا ہے کہ پروردگارہ آنکھ، ہاتھ، جان، دماغ، ساری چیزیں تیری ضمانت ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ معبود تو اس کو واپس بھی لے گا، تو واپس لے گا۔ پروردگارہ جب تم ان چیزوں کو تو واپس لینے لگے تو سب سے پہلے جان کو لے لینا، یعنی علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب واپس لے تو پہلے جان کو واپس لینا۔ پروردگارہ بتانا چاہتے ہیں کہ معبود جب میں تیری بارگاہ طرف آنے لگوں تو ایسا نہ ہو کہ زندہ رہوں اور ہاتھ کام نہ کرے، زندہ رہوں اور پاؤں کام نہ کرے، زندہ رہوں اور میرا دماغ کام نہ کرے، بلکہ یہ سب کام کرتے رہیں تبھی موت آئے، یعنی جتنی بھی وہ زندگی دیں وہ زندگی سارے اعضاء کے صحت و سلامتی کے ساتھ میں ہو، وہ ہے ذات۔ اور تیسری چیز ہے، اس کے بعد بولیے گا، اس تیسری چیز میں یہ ہے کہ وہ معدتاً فی العشیرہ، ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں جتنا بڑا خاندان ہوگا اس پورے خاندان میں مودت یعنی عزت حاصل ہوگی، انسان کو عزت حاصل ہوگی، مال میں زیادتی، عمر میں اضافہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نگاہوں میں عزت بھی اور معزز ہونا بھی۔ صاحب ایک سوال آیا ٹیکسٹ میسیج کے تھرو ہمارے پاس کہ اگر والدین کا احترام کیا مرد اور عورت دونوں پر ہے، پہلی بات، اور دوسری بات اگر دونوں پر ہے تو شادی کے بعد شوہر کی اطاعت اور والدین کے ساتھ کیا اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، کیا میاں بیوی دونوں پر ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے؟ یعنی اگر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں، شوہر کی اطاعت کا بھی وہاں پہ حکم ہے، دین دیتا ہے کہ شوہر کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اس نے، اور ادھر والدین کا احترام بھی ہے، اس کو کس طریقے سے دونوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ ہم کہیں بہت دور آ گئے ہیں، یعنی بیٹی بیاہ کر کے ایک دوسرے ملک چلی گئی، کہیں چلی گئی ہے مثلا، تو ظاہر ماں باپ سے دور ہے، اس کے احترام کا اور خیال کا معنی دوسرا ہوگا،
اس کا ایک دوسرا ہوگا، اور وہ ہر آدمی اس حالات کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرے، میں نے کل بھی بات کہی تھی اور اس کے پہلے والے پروگرام میں نے بات کہی تھی کہ ازدواج کے مسئلے میں اگر جس کے لیے ہاں کہا جا رہا ہے اس کے دین اور اس کے اخلاقیات کو پہلے دیکھے، اس کے دین اور اخلاقیات کو پہلے دیکھے تو مسائل نہیں آئیں گے۔ اگر ان باتوں کا خیال کر کے ایسا کیا گیا ہے تو شوہر اگر دیندار ہے اور اخلاقیات کا تو کیسے روک سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی اس کے ماں باپ ہیں؟ اصل میرے خیال میں مسئلہ یہاں سے اٹھتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں کے ساتھ دونوں کے والدین کا الگ الگ تعلق، یعنی وہ اپنے لڑکی کے والدین اپنے بیٹی کے ساتھ تعلق زیادہ گہرا رکھتے ہیں اور لڑکے کو یہی احساس ہوتا ہے کہ میں مہمان ہوں یا بیگانہ ہوں، اور لڑکے کے جو والد ماں باپ ہوتے ہیں وہ لڑکے کی طرف زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور لڑکی کو بیگانہ سمجھ کے۔ جب یہ بیگانگی والا تعلق ہوتا ہے، اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے ہیں، ایک ہی ہیں، اور دونوں کے والدین کا بھی برابر احترام کر رہے ہیں کہ لڑکی کے والدین کو احساس ہے کہ ہماری بیٹی سے بڑھ کے ہمارا داماد ہماری عزت کر رہا ہے، اور اسی طرح لڑکے کے والدین کو احساس ہے کہ بیٹی جو ہے ہماری بہو جو ہے وہ بیٹے سے بڑھ کے کر رہی ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ جہاں احترام کو تقسیم کیا جائے۔ یہ مولانا یہ گفتگو جو ہے بہت مخلوط ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جب تک جو ہے آپ الگ الگ گفتگو نہیں کریں گے کہ زندگی کے لیے آیا خاندانی زندگی یا انفرادی زندگی؟ نہیں، میں یہ انفرادی کی بات کروں، ہاں جی، کہ جب الگ الگ رہتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، جب الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ الگ الگ رہنے میں، یعنی شادی ہونے کے بعد انہیں نے اپنا ایک گھر بسا لیا ہے، یقین کیجیے اس میں ہمیشہ جو احترام باقی رہتا ہے۔ لیکن پھر آج کل کے الیکٹرانک دور میں مثال کے طور پہ صبح اٹھے ہیں، ڈیلی مطلب ایک روٹین بنا لی کہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ ماں سے بات کرنی، لڑکی نے یا لڑکے نے، دونوں طرف یہ مسئلہ ہے۔ ماماز بوائے کہتے ہیں نا کہ وہ ماں باپ ہر انسٹرکشن وہاں سے لے کے کرے، لڑکی وہاں پہ، تو ان کو آپس میں اکٹھے ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے صاحب، والدین کی اگر یہ مداخلت رہی، مطلب دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہر ایک بات میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، میں جان رہا ہوں، اچھی بات۔ دیکھیے اتفاق سے میرے پاس ایک ایسا مسئلہ آیا تھا، اتنا حسین مسئلہ تھا کہ سمجھدار اور دیندار آدمی ہوتا تو کتنی جلدی اس کو حل کر دیتا ہے۔ یقین کیجیے میرے پاس اس طرح کا مسئلہ آیا تھا اور میں بہت اس سے متاثر ہوا۔ بہو سے توقع رکھنے والے ساس اور سسر کہ اب بہو آئی ہے، اس بہو کو گھر میں جو ہے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کر رہی اور وہ نہیں کر رہی، اور یہاں چلی گئی اور وہاں آ گئی، اور ہر چیز کی ایک توقع کہ وہ یہ کرے گی اور وہ کرے گی۔ سمجھدار شوہر نے جب ماں مسلسل ٹوک رہی ہے اور کبھی کہہ دیتی ہے بیٹا تم دیکھتے نہیں ہو کیا کر رہی ہے، اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا اور آج وہ نہیں بنایا اور آج وہ نہیں کیا، اتنا حسین جواب دیا۔ وہ خود مجھ سے کرے، میرا بیٹا دیکھے مولانا میں بات کہتی ہوں اور وہ اس طریقے سے چال لیتا، کہا اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ مجھے نگاہ رکھنا چاہے کہ آپ کی کیا کمی کیا اور مجھ کو اس کو پورا کرنا، اس لیے میں آپ کی اولاد ہوں، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، یہ آپ کی بہو ہے، آپ کا رشتہ ہے، اس کے اخلاقیات میں ہے کہ کرے، لیکن میری تو ذمہ داری میں سے ہے، اس کے اخلاقیات میں سے ہے، میری ذمہ داری میں سے ہے۔ آپ مجھ سے کہیں اگر آپ کی یہ چیزیں پوری نہیں ہوئیں، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھے ٹوک دیں کہ یہ نہیں ہوا بیٹا تو مجھے افسوس ہوگا، میں آپ سے معافی ہوگا، مجھے نگاہ رکھنا چاہیے، مجھے جاننا چاہیے، لیکن ایک اور بھی کام کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ ایک چیز نگاہ سے رہ گئی ہے، تو آپ کو اس سے امید رکھنے کے بجائے وہ مجھے آپ ٹوکیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میری ذمہ داری ماں کہ میں کروں، اور ذمہ داری نہیں میرے ثواب کا ذریعہ ہے ماں، یہ میرے ثواب کا ذریعہ ہے اور میری ترقی کا اور ارتقاء کا ذریعہ ہے کہ میں اس کو کروں، اور نہیں کیا تو یہ میری غلطی ہے اور میری واقعاً غفلت ہے، میں نے نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو واقعاً آپ کی تربیت، تو مجھے جو خوشی ہوئی کہ آپ نے ایسا بیٹا کہ جس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ، ورنہ ایسے ایسے مسائل میں شکوے میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے الٹ بھی ہوتا ہے صاحب جی، کہ بیٹی کی طرف سے مثال کے طور پہ ماں کی طرف سے وہ روزانہ اچھی نیت سے کریں گی، سمجھا رہے ہیں کہ بھئی بیٹی ٹھیک ہو جائے اور ہو جائے، لیکن ایک شوہر الگ طبیعت کا مالک ہے، اس کی بچی کے والدین کے والد جو تھے وہ الگ طبیعت کے مالک تھے،
ان کو خود ایڈجسٹ ہونے کے لیے بچپن سے تیار کرنا چاہیے. نہ یہ کہ شادی کے بعد اب ڈیلی انسٹرکشن دینی شروع کر دیں, یہ اس طرح کر لو, پوری گھر کی رپورٹ ادھر جائے, پھر ادھر سے ساری فیڈ ہوئے, پھر ادھر آئے, تو وہ جوڑ نہیں لگ پاتا جو کہ لگنا چاہیے. اور لڑکی بھی جب والدین کے ذہن کے مطابق سوچی, مثلا بچے کو بولے یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ اس کی بجائے اگر بچوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ کیوں کرو اور کیوں نہ کرو, تو وہ بچے آگے خود پھر اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہر چیز میں خود اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ چیز جو ہوتی ہے, جو شادی کے بعد دونوں طرف سے ہوتی ہے, زیادہ تر بچیوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بیچ میں مداخلت, ایک والد تو نہیں کرتے, مطلب عورتوں کے لیے مسئلے تو عورتیں ہی کھڑے کرتے ہیں نا, یہ مطلب ماں کی طرف سے ان کو سمجھانے کی خاطر ایک اچھی نیت سے ہوتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ان کی آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں بن رہی. وہ سارے دن جو گھر والی کو دیکھتا ہے, بیوی کو دیکھتا ہے, بیوی کے متعلق اس کا اسٹیمیٹ بن جاتا ہے, میری بیوی اس ذہن کی ہے, اس ذہن کی ہے, اس ذہن کی, یہ کر سکتی, یہ نہیں, ایک نقشہ بن جاتا ہے. اسی طرح بیوی کے ذہن میں شوہر کے بارے میں ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ یہ ہے اس کی طبیعت, اور یہ کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, یہ اس کی لیمیٹیشنز ہے. اب جب وہ باہر سے مشورہ آئے گا, چاہے وہ دوست کے سہیلی کا ہو, چاہے وہ ماں کا ہو, تو وہ ایسی چیز ہوگی جس کے لیے یہ شوہر تیار نہیں ہوگا, اور وہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس کو بکھلا دے گا کہ یہ کہاں سے بات آ گئی بھائی, یہ اس کی بات نہیں لگ رہی, یہ کہیں اور سی فیڈنگ ہو, پھر وہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بھائی تم دوسروں سے, پھر وہ دوسروں کی لائن کاٹنے کی کرتے ہیں, اور اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس یعنی جو والدین کے مسائل ہیں وہ اولاد کے لیے منتقل ہوتے ہیں. آج ہمارا موضوع بھی گھریلو مسائل اور اولاد ہے, لیکن اولاد کے گھریلو مسائل میں جب والدین کی مداخلت ہو یا اولاد کی طرف سے کئی دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا اولاد یہاں پہ سپلٹ ہو جاتی ہے, یہ بیٹا جو یہ ماں کو بہت اچھا لگتا ہے, وہ ماں کی پارٹی میں چلا گیا, بیٹی ماں باپ کی پارٹی میں چلے گئی, اور پھر وہ ماں باپ کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد ایک کولیجن پاتھ بن جاتے, چونکہ اولاد نہیں جانتی کہ میری ماں اور باپ کے کیا تعلقات ہیں. میاں بیوی کے تعلقات سے قریب کوئی رشتہ نہیں, کوئی اور کیا سمجھے گا کہ ان کے تعلقات کیسے ہیں. نہ ماں سمجھ سکتی ہے اس کی, نہ باپ سمجھ سکتا ہے, نہ بیٹی سمجھ سکتی ہے, نہ بیٹا سمجھ سکتا ہے. جب اپنے تعلقات میں دوسرے کے مشورے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد زیادہ تر یہ مسائل, ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ دنیا میں بہت دیکھا ہے اس طرح کے مسائل کو. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو پھر وہی کہتا ہوں کہ ابتدائی کی طرف جانا چاہتا ہوں. معمولاً جو ہے ہمارے یہاں دین اسلام میں یہ حکم ہے کہ اس نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے واقعاً ہر چیز کو سمجھنا چاہیے, یعنی ادھر بیک گراؤنڈ ہے کہ اگر اس وقت سمجھا ہوتا, سوچا ہوتا. اور میرے ایک بزرگ عالم دین نے ایک بات کہی تھی کہ دوستی کرنے کے لیے افراد کو سمجھنا چاہیے, لیکن نہیں سمجھے ہیں تو دوستی کے بعد جو اس دوستی کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے. میں آج حدیث کو بھی دیکھ رہا تھا, حدیث میں یہی ہے کہ ٹھیک اول تو ہمیں سمجھنا چاہیے, واقعاً سمجھنا چاہیے, اسی لیے اجازت دی ہے شریعت نے کہ شادی سے پہلے دونوں جن کو اپنی زندگی گزارنی وہ ملیں, دیکھیں, ملیں, بات چیت کریں, سمجھیں. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 4 مرتبہ ملیں, سمجھیں, بات چیت کریں. اور آج کا زمانہ ایسا ہے کوئی ضروری نہیں کہ سامنے ہی ہو, تو ایک دنیا میں کہیں رہ کر کے ایک دوسرے سے جو ہے مل سکتے ہیں, یعنی نیٹ کے ذریعے سے اور بات چیت کر سکتے ہیں, سارے مسائل جو معلوم کر سکتے ہیں. بات چیت کریں, سمجھیں, واقعاً سمجھیں. اور اس سمجھ میں میں اتفاق سے ابھی پرسوں ایک مسئلہ میرے سامنے آیا تھا کہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ کہیں سے اوپر سے کوئی مسئلہ, جس کو لوگ کہتے ہیں جادو وادو کسی نے کیا ہو, کہ رشتہ چلتا ہے, چلتے چلتے جیسے 1-2 مہینے 4 مہینے آتا, بعض تو رشتے ہمارے ایسے ہیں سال بھر تک چلے معلوم ہونے والا, اور ایک دم سے جو ہے اسپلٹ ہو جاتا ہے, دور وہ رشتہ وہ کامیاب نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتا. میں ظاہر ہے کوئی منجم تو نہیں ہوں, کوئی چیز نہیں. میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے اتنے دنوں تک جو ہے آپ نے رشتے کو باقی رکھا, ظاہر اس زمانے میں جو ہے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. بات چیت میں پہلے آدمی کو جاننا چاہیے کہ یہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ان بات چیت میں ایسا ہوتا ہے, ایک عورت کی ذہنیت اور ذہانت ہوتی ہے کہ اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک لڑکے کا جوان ہو, اس کا ایک ذہن ہوتا ہے, وہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہوتا ہے. واقعی معنوں میں اگر دیکھا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکی جو ہے مستقبل کے لیے گھر بنا رہی ہوتی ہے, اور وہ اپنے مستقبل میں وہ دیکھ رہی ہوں میں کیا بن رہی ہوں, مثلا وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ اس جوان جو ہے ممکن ہے خالی سامنے کی, اور وہ ممکن ہے کہ شہوات اور اس طرح کے خواہشات کی باتیں زیادہ کر رہا ہوگا اس میں. تو ایک لڑکی جو ہے, اور میں نے تفصیل سے گزرا کہ ایک لڑکی جو ہے ابتدا میں لڑکے سے زیادہ ذہین ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کی عقل جو پہلے مکمل ہوتی ہے, سمجھداری اس کی آتی ہے. ایک چھوٹی بہن بھی اپنے بڑے بھائی کو کچھ دنوں میں کھلانے لگتی ہے اور اس کو سمجھانے لگتی ہے, اس لیے کہ اس کی عقل جو ہے ذرا سا پہلے مکمل ہوتی ہے. وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے جو 2 مہینے اور 4 مہینے بات چیت کی اور جذباتی قسم کر بات ہے, وہ تو ماں باپ سے کہ بھائی اس لائق نہیں ہے, اس میں تو کوئی دور اندیشی سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو ضرورت کے تو
کہہ سکتے ہیں، فیصلہ سنا سکتے ہیں گھر میں. اس لیے کہ میں نے بات چیت کی اور اس میں نہیں سمجھ میں آتا. آپ کو کچھ چھوڑنی نہیں چاہیے. ماں باپ جو ہے اپنے بات چیت کرنے کے بعد کہیں، پھر اس کے بعد جب زندگی شروع ہو جاتی ہے، سمجھ لیا ایک دوسرے کی بات کو، یا لڑکی کو اتنا اپنا شعور دکھانا چاہیے کہ ہاں اس کے یہ لڑکا ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ باتیں پائی جا رہی ہیں کہ اگر اس سے فکری باتیں کی جائیں گی تو یقینی معنوں میں جو ہے یہ اس راستے پر لگ سکتا ہے اور آ سکتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. تو میں کہنے والی بات کرتے جو آپ نے فرمایا کہ معمولاً ہم ابتدا میں دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نتیجے میں جب زندگی شروع ہوتی ہے تو کبھی ادھر سے مداخلت ہونے لگتی ہے، کبھی ادھر سے مداخلت ہونے لگتی ہے. مداخلت کرنے والوں کو بھی سمجھانے کے حد تک مداخلت کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں مداخلت کرنے والے سمجھانے کے حد تک مداخلت نہیں کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں نے کہا تھا نہیں کرنی، دیکھ لیا کہ بس وہ اور بگاڑنے والی زیادہ تر جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ایسی روایات بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی کے مشورے سے دینے سے کسی کا گھر ٹوٹ جائے تو وہ ساری ذمہ داری اس شخص پہ آتی ہے جس نے مشورہ دی جائے. لیکن ظاہر ہے اس کا ذمہ دار تو گنہگار ہوتا ہے، جیسے کہتا ہے اس کو بنانے کی صحیح کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور جس کو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھانا بھی شروع کر دیں. اور اس سے پہلے والے پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی اور اس کو پھر دہرا رہا ہوں میں، کہ اگر جو کوئی بھی کر رہا ہے اپنی حق کو پورا کر رہا ہے، کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، تو مقابل سے بدلہ لینے کے لیے نہ کرے، اس کے تعریف کے لیے نہ کرے. اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے مطمئن رہے کہ میرا حق تھا، میری ذمہ داری تھی، مجھے کرنا چاہیے. اور میں نے آج حدیث میں یہ دیکھا کہ یہ حق پہنچتا ہے مرد پر کہ باقی دین کی باتوں کو وہ بتائے. امر بالمعروف کرنا چاہیے، لاٹھی لے کے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ بالغ ہیں، وہ عاقل ہیں، اپنے عمل کی جو ہے ذمہ دار ہیں. آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے وہاں پر جہاں آپ نے بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیز اچھی ہے، یہ ہونی چاہیے. اچھا کر کے خود مطمئن رہے اور آخرت میں اپنے بنانے کے بارے میں اعتقاد رکھے. اچھا کرنے کا حکم دے، یہ بھی اپنے لیے کر رہا ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں، لیکن اس میں ضد کر لے، اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم چھوڑ دیں گے اور ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے، ایسا کر دیں. یہ کوئی بات ہو کہ کوئی جنگل کا راج ہے؟ نہیں، آپ کو جو ہے امر بالمعروف کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں. باقی اخلاقیات کو بالائے طاق نہیں رکھ دینا چاہیے کہ ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں کریں گے. مثلا کیا اخلاقیات سارے جو بالکل جو بہترین لباس تقوی اس کو چھوڑ دیا ہے آپ نے. بتانا بس کام ہے آپ کا، بتا دیے، باقی وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. آپ نے اپنی عاقبت اچھی کر لی ہے کہ آپ نے بتا دیا اور اپنا اچھا کام. اور یقین کیجئے یہ ہوتا ہے جب انسان مسلسل اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اثرات کو دکھاتا ضرور ہے. ایک دن وہ آئے گا، کچھ کے اثرات جو ہیں یقینی طور پر سامنے آئیں گے. سب مسائل بہت سارے ہیں گھریلو کے، گھر کے مسائل. اور وہ اصل موضوع جو آ رہا تھا، جو ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور یہاں کے کلچر کا جو فرق ہے. مولانا یہ بہت اہم موضوع تھا جوانوں کے سلسلے میں، کہ واقعاً اور یقیناً جب بچے جوانی کے میدان میں اپنا قدم رکھ دیتے ہیں اس وقت جو ہے بہت ہی گمگیر قسم کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، جو ہو سکتا ہے ماں باپ کبھی سوچے بھی نہ ہو کہ میری اولاد سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ چیز سامنے آنے لگے. اس تکلیف کو برداشت نہیں کیا جا ہے مولانا. اور ویسے ہونے لگتا کیوں، کس لیے، کس طرح سے؟ خالی ماحول کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے. وہ یہاں کا ماحول تھا. میں جو مسئلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج اس کم وقت کے بیچ میں، وہ یہی ہے کہ ایک والدین ہم لوگ بزرگ جو پہلی ہماری پچھلی جنریشن تھی، وہ انڈیا سے، پاکستان سے، عرب سے یا ایران سے یا افغانستان سے، وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے. وہاں پہ ریلیجس ماحول کے ساتھ ہمارے کلچر جو تھا، ہماری ثقافت وہ کافی ملی جلی ہے. وہ ثقافت اور دین قریب آ گئے ہیں اتنے عرصے میں، مسلمانوں کے علاقوں کی ثقافت بالخصوص. اور یہاں پر جب آئے تو یہاں کا کلچر ٹوٹلی الگ ہے. یہاں کا ایک میٹریلسٹک کلچر ہے، ایک ان کا اپنا کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ٹوٹلی الگ ہے. بچے پڑھے ویسٹرن کلچر کے سکولز میں اور وہاں پہ ان کی وہی تربیت، وہی سب کچھ ہوا. آلریڈی ایک گیپ آ جاتا ہے والدین کی سوچ اور فکر میں اور اولاد کی سوچ اور فکر میں. اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بچہ GCSEs کر کے نکلتا ہے. 11 سال کی تعلیم کے بعد اور تربیت کے بعد، اسکول میں تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، جو بالکل مغربی انداز اور مادی انداز میں ہوتی ہے، اور یہاں پر دینی انداز
انداز ہے، اور ہم نے اس کو دینی طریقے سے میچ. آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ مثال اکثر پیش کرتے ہیں کہ بیوی جب امام حسن و امام حسین علیہ السلام جب مسجد سے آئے کر پوچھا کرتے تھے کہ آج کیا دیکھا مسجد میں، آج کیا سنا تم نے. ہم اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے کہ اسکول گئے تم نے کیا پڑھا، تمہیں کیا پڑھایا گیا، تم نے کیا سیکھا. ہم کچھ نہیں پوچھتے. ہم بچپن میں ڈال دیتے ہیں. بچے اتنے یہاں پہ سوال کرنے کی عادت ان کو سکھائی جاتی ہے، وہ ہمارے دماغ خراب کر دیتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں چلو بھائی اسکول گئے تو ہمارا دماغ ٹھنڈا ہے، کچھ ریسٹ مل گیا ہمیں. اور اس نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب وہ جی سی ایس سی سے نکلتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ان کے مسائل تیار ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہاں کے سسٹم تو ایک قیمے کی مشین ہے. جو بھی گوشت ڈالو گے قیمہ ان کی مرضی کا نکلے گا. ان کی مرضی کا قیمہ نکل کے تیار ہو گیا. اب ہم نے کہا جی یہ قیمہ تو ہمیں چاہیے نہیں تھا، ہم تو کسی اور قیمے کی تیار میں تھے، ہم تو کوئی اور چیز چاہتے تھے. ہم اپنی اولاد سے، میری اولاد، میرا خون، میرا اور آگے میری نسل وہ اس طرح خراب ہو جائے. یہ جو گیپ آ جاتا ہے جہاں پہ ثقافت کے ڈفرنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں تعلیم کا لیول کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں سوچ فکر کا انداز بھی الگ ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں کا صرف یہ نہیں کہ اسکول میں بتایا اور تعلیم دی، وہاں پہ باقاعدہ ان کے ذہنوں میں وہ باتیں بٹھائی جاتی ہیں، عملی تجربہ کروایا جاتا ہے، پریکٹیکلی دکھاتے ہیں، گھماتے ہیں پھراتے ہیں، ان میں سارا کچھ وہ اسی ثقافت کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں. یہاں پر جب والدین کے ساتھ وہ آتا ہے کلیش، اور والدین کے ساتھ گھر میں جو وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، والدین اپنی پرانی ثقافت کے مطابق والد یا والدہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پارٹی اٹیچ ہو گئی اور بچے جو ہے نا اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ کلیش بذات خود والدین میاں اور بیوی کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے. ماں جو ہے وہ اس کی اٹیچمنٹ اولاد کے ساتھ ہے، وہ چاہتی ہے کہ اولاد کا سسٹم چلتا رہے. والد جو ہے اس کو نظام کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. یہ بچے بذات خود ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں صاحب. یہاں پہ دین کیا رول پلے کر سکتا ہے صاحب اس یکجہتی میں، اتحاد میں؟ ایک رول تو آٹومیٹک ہوتا ہے اگر انسان شروع سے بچوں کو دینداری کے ساتھ رکھے. اس وقت جب ہم توجہ نہیں دیتے، ہم اس کو قرآن پڑھانا ہے، دین پڑھانے، صرف یہ دین نہیں ہے. دین کا مطلب ہے کہ دین کے اصلی اسلوب اور اس سے اصول و قواعد و ضوابط کے ساتھ ان کو مانوس کیا جائے کہ وہ بچے ان کے ساتھ مانوس ہوں. میں مختصر وقت میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کے بارے میں. یقیناً یہ بھی طویل گفتگو، لیکن وہ اتنی بات کو میں نے کل کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی. گھر کی کامیابی میں شریک حیات یا میاں بیوی کا جو ہے آپس میں وحدت نظر کا پیدا کرنا، یہ ضروری ہے کہ ایک دم سے کسی ایک چیز کو اپنے لیے بس بنا لینا کہ یہی ہونا چاہیے، اور معلوم ہے کہ دوسری طرف پہلے جو ہے دونوں بیٹھ کر کے وحدت نظر پیدا کریں. اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے ہے. جب اتفاق اور وحدت نظر پیدا ہو جائے گی، ایک طریقہ ہو جائے، تو کم سے کم اس اولاد کے سامنے ماں باپ کا اختلاف نظر سامنے نہیں آئے گا. دونوں ایک چیز ہیں. اختلاف کی بنیاد پر جو ہے اس میں بچے میں جو آپ نے پارٹی والی بات کی، اس وقت وہ پارٹی بن جاتے ہیں اور اس پر ہونے لگتے ہیں اور اس کی طرف جان بجتا ہے. لیکن جب وحدت نظر پیدا ہو جاتی، ایک ہی طریقے سے پارٹی بننے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا ہے. سب سے بڑی چیز تو واقعاً ایک اخلاقی چیز ہے، اور دوسرے آپ کہتے ہیں دین یا اسلام کا اس نظر. تو جب تک والدین کو یا مربی کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے اسلام، یا واقعاً اسلامی اخلاقیات اس سلسلے میں ہیں کیا، ہم نے کبھی اس پر نظر کی ہے یا نہیں کی ہے. میں یقین کروں بالکل سچی بات ہے کہ ایک صاحب نے شادی کی، محبت کی شادی کی، یہی کالج اور فلاں جگہ کی محبت کی شادی کی ہے. اللہ ہر جگہ بچائے رکھے. شادی کی، ان کے ہاں بچی بڑی ہوئی، بالکل وہی عمل بچے کا دوسرے لڑکے کے ساتھ میں آ رہا ہے. اس پر باپ کو برا لگا، سچا واقعہ، باپ کو برا لگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، معلوم کہ ہم کو اس کو روکنا چاہیے. تو جو آپ بیوی بنا کے لے کے آئے ہیں ویسے ہی کیا ہے آپ نے. یقین کیجئے اس نے آپ نے تو ایسے ہی کیا تھا. جب انہیں کہتا آپ نے ایسا ہی کیا تھا، کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ نے مجھ کو راستے سے ایسے ہی کیا تھا، اس کا مطلب کہ آپ نے ایسا کر کے باقی مزاج دینی نہیں بنایا، ویسے ہی رہ گئے ہیں. جب مزاج دینی بنا لیتے ہیں اور دین کے رخ کو اور حوال کو جانتے ہیں تو یقینی معنوں میں جو ایک چیز ہے. دوسرا واقعہ میرے سامنے کا وہ بھی آیا ہوا ہے. ایک عمر میں آنے کے بعد جو ہے ماں جو ہے اسکارف پہننے لگتی ہیں. جب بیٹی جوان ہو گئی ہے، ایک دن سامنے کہا مولوی صاحب سے، یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم یہ اور اسکارف نہیں لیتی ہیں.
اس نے مسکرا کے بقدہ ایسی کہہ دیا، اماں جو ہے، اماں جب ہم آپ کی عمر کے ہوں گے تو پہن لیں گے۔ یہ اکثر بات آتی ہے۔ جی، ہم جب آپ عمر کے ہوں گے تو ہم پہن لیں گے۔ تیسرا میں نے یہ دیکھا کہ گھر کے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ یقین کیجیے کہ ایک ہی گھر میں دو بہنیں بڑی ہیں، 7 سال کی ہو گئی مگر اسکارف پہناتی ہیں ماں باپ۔ ایک بچہ بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ 3 سال کا ہے، وہ نکل کر دونوں بچیاں چل رہی ہیں، آنکھ سے دیکھا ہوا میں نے اپنے جانے کے لیے جا رہی ہیں، جلدی سے اپنا اسکارف پہنا باہر نکلنا ہو، چاہے امام بارگاہ کی طرف جانا ہے تو ایک مرتبہ دونوں کے دامن پکڑ لیا، اس نے کہا میرا اسکارف کہاں ہے؟ بھائی ہے، میرا اسکارف کیا ہے؟ اب جو ہے بولے کہ مگر کھینچ رہا ہے، انہوں نے اپنے اس کے اسکارف اس کو دیا اور اس نے پہنا اور پہن کر کے پیچھے پیچھے چل رہا، ہنستی ہوئی لے کر کے جا رہی۔ اس کا مطلب کوئی عمل اگر کہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ابھی اس کے سمجھ نہیں ہے کہ مجھے نہیں پہننا، مگر دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز ہو رہی۔ اسی چیز کو کہا ہے مولا نے کہ کونوا دعاة الناس الی اللہ بغیر السنتکم، زبان سے کوئی چیز نہیں کی جاتی، عمل سے کیا جاتا ہے، عمل جو ہے مرتب ہوتا ہے، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مولانا دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں اس سلسلے کے میں ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انسان کو نمونہ عمل بننا چاہیے، جو چاہتے ہیں اولاد ویسی بنے، ویسے خود بننا پڑتا ہے، اور گھر بہرحال میاں بیوی سے بنتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے یکسوئی ان کی نظر میں ہو، ایک ڈائریکشن ہو، دونوں اگر مل جائیں اور ان کی سوچ اور فکر الگ ہو اور بیرونی مداخلتیں نہ ہوں، چاہے وہ دوستوں کی طرف سے ہوں، سہیلیوں کی وجہ سے ہوں، والدین کی طرف سے ہوں، کسی کی طرف سے ہوں۔ میاں بیوی جتنا ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ کوئی اور جب مشورہ دینے لگ جائے، چاہے وہ شوہر کو مشورے دے رہا ہے، چاہے ان کی بیوی کو مشورے دے رہا ہے، وہ ان کی سوچ نہیں رہتی، چونکہ وہ ایک دوسرے سے کی سوچ سے مانوس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ ایک دوسرے کو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ جب دوسرے مشورے آ جاتے ہیں، وہ بیگانے مشورے پھر یہاں پر چل نہیں سکتے، نتیجتاً گھر جو ہے ٹوٹنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یقیناً دوسروں کو مشورہ دینا ان کا کام ہے جو ان مسائل سے آگاہ ہوں۔ تجربہ کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے گھروں پہ تجربہ کیا جائے اور تجربہ فیل ہو گیا تو بھگتے کہ وہ کامیاب ہو گیا تو چل گیا تو تیر، نہیں چلا تو تکا۔ یہ والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان، مختلف ٹاپکس آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں، یہ بھی ایک اہم ٹاپک تھا۔ بہت سی گفتگو اس کے اوپر کی جا سکتی ہے اور ایک وقت پروگرام کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان، سحری کا وقت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو اس وقت سحری میں مصروف ہے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی سب مصروف ہیں سحری کے لیے، اور جو اس کے باوجود ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جو ٹیم ہماری آپ کے کیمرے کے سامنے نہیں ہے، جن کو آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ہماری شکلیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں دیکھ پا رہے جو ان کے کیمراز کے پیچھے جن کی محنتوں اور کاوشوں سے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے۔ اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، پروردگار ان کو اچھے شریک حیات نصیب فرمائے، اور ان کی شادیوں میں جو روڑے شوڑے اٹکے ہوئے ہیں، اس معاشرے میں بہت سارے روڑے اٹکے ہیں، پروردگارہ ان کو تو ہی برطرف فرما۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، بعض دوستوں نے شادی کے مسائل کے حل کے لیے دعا کے لیے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے نکاح کا، ان کی شادیوں کے مسائل کو حل فرما، مریضوں کو شفاء کامل عنایت فرما، ہمارے مرحومین و مرحومات پہ رحم فرما۔ ماہ مبارک کے روزوں سے ہم وہ فیض نہیں حاصل کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، پروردگارہ تجھے اپنی رحمت خاصہ کا واسطہ ہے، پروردگارہ ان آخری ایام میں وہ مقام عنایت فرما جس کے ہم تو قابل نہیں، جس کی ہم تیری رحمت سے توقع رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش نہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔